مذہب کے نام پر علل اعلان وطن لیا. ہم کس طرح کسی کی لوریوں پہ سو جائیں یا ہندو مسلم اتحاد کے راگ الاپنے لگے. نظریہ پاکستان کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ حدیثیں ہیں. انا بری من کل مسلم، میں اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے گھروں کے درمیان رہتا ہے. فرمایا لا تساکن المشرکین، سکونت اختیار کرتے وقت مشرکوں کی آبادی میں سکونت مت اختیار کرو. دین یہ کہہ رہا ہو لا تساکن المشرکین، اور کانگریسی ملا گاندھی کو ممبر پہ بٹھائے ہوئے ہو مسجد میں. ہند ایک درخت ہے اور سارے مذہب اس کی ٹہنیاں ہیں. تو اگر تم کسی ٹہنی کو کاٹتے ہو تو پھر تم ہند کا نقصان کر رہے ہو. یہ تھا اکھنڈ بھارت کا فلسفہ. بر صغیر پاک و ہند میں تحریک آزادی کو روکنے کے لیے جو ہتھ کنڈا تھا اس کا نام ہندو مسلم اتحاد تھا. کروڑوں سلام ہو علماء اہل سنت کو جنہوں نے اس فلسفے کے مقابلے میں مکی مدنی فلسفہ پیش کیا. یہ جو پاکستانیت ہے، یہ آج کے نام نہاد مدعیان سیاست، ان کو کیا خبر ہے کہ کتنے مقدس فریضہ کے لیے لاکھوں شہیدوں نے جانیں دیں اور یہ ملک حاصل کیا. محرم الحرام میں ان کو شرم نہیں آئی جناب کنونشن سینٹر میں جشن آزادی میں رنڈیوں کے ناچ کرواتے ہوئے. ان کو کیا خبر کہ یہ صبح آزادی کا سورج طلوع کیسے ہوا تھا. نقش ہے جو دل پہ وہ مضمون پاکستان ہے، اولیاء پاک کا ممنون پاکستان ہے. اہل دل نے اس کو سمجھا مرکز فضل و کرم اپنا دانہ پانی خاک و خون پاکستان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین
احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں جشن آزادی کے سلسلہ میں خوشبوئے پاکستان سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی ادائیگی کا حکم ہے اور نعمت پر شکر کی ادائیگی سے نعمت محفوظ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے جو رب ذوالجلال نے خصوصی طور پر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر ایک انعام کیا۔ اس کے دوام اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ رب ذوالجلال کا مسلسل شکر ادا کیا جائے، اور جس واسطے اور وسیلے سے یہ نعمت حاصل ہوئی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم وسیلہ ہے، آپ کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اسی تشکر کے سلسلہ میں آج کی اس تقریب کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان کو ایک پھول قرار دیا جائے تو اس کی خوشبو وہ عظیم مقصد تھا جس کے حصول کے لیے صدیوں مسلمانوں نے کوشش کی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا مال قربان کیا، وقت دیا، اور یہ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پر یہ پھول کھلا۔ اور قیام پاکستان کے بعد خوشبو پاکستان وہ مقاصد ہیں کہ جن میں سے بعض کا حصول تو قیام پاکستان کے ساتھ ہوا، مگر بعض وہ ہیں جو ابھی تک ادھورے ہیں اور ان کا حصول نہیں ہو سکا، مگر وہ عظیم اتنے ہیں کہ انہیں خوشبو سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، جس خوشبو کے لیے مجاہدین آزادی، شہدائے آزادی، غازیان آزادی نے، اکابرین تحریک آزادی نے اور کارکنان آزادی نے جس خوشبو کو سونگھنے کے لیے اپنا بہت کچھ قربان کیا، وہ یقیناً کائنات کی نہایت ہی عمدہ اور اعلیٰ خوشبو ہے۔ اور آج بھی پاکستان کے کھلے ہوئے پھول کی پتیوں میں رہنے والے جو نظریہ پاکستان کو جانتے ہیں یا نظریہ پاکستان سے منسلک ہیں، وہ اسی خوشبو کے امیدوار ہیں۔ اس خوشبو کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جا سکتا ہے، نظام شریعت بھی کہا جا سکتا ہے، اور اسی کو نفاذ اسلام کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور اس کی خوشبو اصل میں یہ وہ نظریات ہیں جو دین اسلام کے آخری دین ہونے سے منسلک ہیں، جو اسلام کے دین ہونے کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں روئے زمین پر کہ جس قانون کے زیر سایہ زندگی بسر کی جائے، یہ سب کچھ خوشبو اسلام کے موضوع کا حصہ ہے۔ ایک تقاضا دین اسلام کا ہے اور ایک تقاضا اسلام کے مقابل جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کا ہے۔ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہر دین پہ غالب آئے۔ یہ وہ تقاضا ہے کہ جو اللہ نے بار بار جس کا حکم دیا ہے، جسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم پہلو ہے، پھر خلافت راشدہ ہے،
اور پھر امت کے مختلف ادوار ہیں. دوسری طرف کفر کا ایجنڈا ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ اپنا اپنا غلبہ چاہتے ہیں. یہ سارے مل کے باطل ادیان، وہ سب مل کے اسلام کا معاذ اللہ راستہ روکنا چاہتے ہیں. ان کا اسلام کا راستہ روکنے پر آپس میں اتفاق ہے. تو یہ ایک جنگ ہے جو کائنات میں صدیوں سے جاری ہے. اس جنگ کی ایک فتح کا نام پاکستان ہے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا، دنیا میں آمد کا، بعثت کا جو مقصد بیان کیا تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کس مقصد کے لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اسے ہر دین پر غالب کرے. اسلام کی دو جہتیں، ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے اس کا دین ہونے کا پہلو. عقیدہ سر فہرست ہے اور مقدم ہے، اور دین اس کے وہ اصول اور ضابطے ہیں جن کے تحت اس کے ماننے والوں نے اپنی زندگی گزارنا ہوتی ہے. عقیدہ دل میں ہوتا ہے اور دین کا اظہار ہر وقت ہوتا ہے، دن رات کے اندر، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رہنے سہنے میں. اسلام کا جو نظریہ عقیدہ اور رہائش زندگی کے اصولوں پر جو مشتمل ہے، رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے کہ بحیثیت دین اس کو ہر چیز پہ غالب کیا جائے، ہر دین پر. اب ایک ہے دوسروں کا نظریہ عقیدہ اور پھر رہنے سہنے کا طریقہ. تو اللہ نے قرآن میں یہ خبر دی کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اور وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ وہ اسے ناپسند کریں، اس کے غلبے کو، تم اس کو غالب کرنے کی کوشش کرو. اور ان کی طرف سے جو باطل ادیان کا ایجنڈا ہے وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، انہیں دل سے یہ پسند ہے کہ تم بھی معاذ اللہ ویسے ہی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا. یہ اللہ کی خبر ہے قرآن میں جو کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی اور ہر زمانے کے لیے. کل کا کافر بھی امت مسلمہ کے بارے میں یہی سوچ رکھتا تھا، آج کا کافر بھی امت مسلمہ کے بارے میں یہی سوچ رکھتا ہے. وہ امت مسلمہ کے ایمان کا خیر خواہ نہیں، اس کے دین کے غلبے کا خیر خواہ نہیں. وہ امت مسلمہ سے جو بھی تعلق بناتا ہے جس طرح کا بھی، وہ اس چیز کا خواہش مند ہے کہ یہ بھی ویسے ہی معاذ اللہ کافر ہو جائیں جس طرح کہ وہ کافر ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کفر کرو. یہ ان کو صرف پسند نہیں، اعلیٰ درجے کی ان کی یہ پسند ہے. تو اس بنیاد پر یہ سمجھ لینا کسی زمانے میں کہ جو ادیان باطلہ ہیں وہ ایک مسلمان کے دین کے لحاظ سے اس کے خیر خواہ بن جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ جس کو بظاہر خیر خواہی قرار دیں گے یا اظہار کریں گے وہ ایک طریقہ واردات ہوگا جس کی وجہ سے وہ چاہیں گے کہ معاذ اللہ مسلمان اپنے مذہب سے ہٹ جائے. یعنی وہ اپنے مذہب پہ اتنا پختہ ہے کہ وہ مسلمان کو بھی اپنی طرف لانا چاہتا ہے. کبھی بھی وہ نرم پڑ کے ایسا نہیں ہوگا کہ کہے کہ مسلمانی میں ترقی کرے.
یعنی جو واردات ہے، جن کی قسمت میں خیر ہے، اللہ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کفر پہ قائم ہیں ان کا یہی نظریہ ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۔ اب جس وقت اسلام ایک دین ہے تو اس بنیاد پر عقیدے سے لے کر دین کی جو آخری سرحدیں ہیں وہاں تک جب اس کا پورا تصور کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اس پہ پورا کیسے اترے گا اور اس پر عمل پیرا کیسے ہوگا، تو مسلمان کانپ اٹھتا ہے کہ میں کس منزل کا مسافر ہوں اور ابھی کتنا دور ہوں، یا کل قیامت کے دن جو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو وہ میں کیسے جواب دوں گا۔ یہ وہ چیز تھی جس کو دیکھ کر اقبال نے یہ کہا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ چومی گویم، جب میں یہ کہتا ہوں مسلمانم کہ میں مسلمان ہوں، بلرزم تو میں لرز جاتا ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں کیا عہد کر رہا ہوں، میں کس چیز کا اقرار کر رہا ہوں، کتنی بڑی ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پہ لے رہا ہوں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، میں لرز جاتا ہوں، کیوں کہ دانم مشکلات لا الارا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی مشکلات کتنی ہیں، کہ دانم مشکلات لا الارا۔ لا الہ ویسے اگر صرف اس کے لیے جائے تو پھر تو مطلب غلط بنتا ہے، لیکن یہاں لا الہ جہاں بھی اشعار میں آتا ہے تو یہ پورے کلمے کا مخفف ہوتا ہے، اس کا چونکہ کلمے کا آغاز لا الہ الا اللہ، لا الہ سے ہوتا ہے۔ ویسے تو مطلب لا الہ کا ہے کہ کوئی الہ نہیں، اور الا اللہ کہنا فوراً ضروری ہے۔ تو یہ اشعار وغیرہ میں یعنی اس طرح جو استعمال ہوتا ہے، جس طرح پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف بسم اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آگے مراد نہیں۔ ایسے لا الہ سے اقبال کا یہ مطلب نہیں اس شعر میں یا باقی جو اشعار ہیں اس طرح کے کہ آگے کلمہ مراد نہیں، وہ بھی مراد ہے، لیکن یہ پورے کلمے کا گویا کہ اس میں ان کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ویسے یہ شعر تو اس طرح بھی پورا ہو سکتا ہے کہ اگر کہا جائے کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات الا اللہ را، کہ میں جو الا اللہ کی مشکلات ہیں ان کو جانتا ہوں، کیونکہ الا اللہ پر تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ اس میں مضمون کے لحاظ سے بھی مکمل معنویت موجود ہے۔ اگر ظاہری لفظوں میں کوئی لا الہ پر اعتراض کر سکے گا تو الا اللہ کے لحاظ سے تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا، لیکن لا الہ کہنے کا مطلب بھی پورا کلمہ ہے کہ ایک بار کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی مشکلات کتنی ہیں۔ تو آج کے زمانے کا ایک المیہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی مشکلات جو ہیں ان کا ادراک بہت تھوڑے لوگوں کو ہے، کہ جب ان مشکلات کا پتہ ہو تو پھر ہو کہ اب ہم نے ان مشکلات کا مقابلہ بھی کرنا ہے، یہ مشکلات حل بھی کرنی ہے، اور ان مشکلات سے نبرد آزما بھی ہونا۔ اقبال کہتا ہے میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ یہ دعویٰ مسلمانی بڑی بھاری اس کی ذمہ داریاں ہیں، کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کہنے کا تقاضا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نے کہا تو وہ عہد کر رہا ہے اپنے اللہ سے، رب جو تیرا حکم ہوگا میں وہ مانوں گا، جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، جہاں سے تم روکو گے میں رکوں گا، جیسے میرا رہنا سہنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نظام حیات طرز زندگی جو تجھے پسند ہے میں وہی اپناؤں گا۔ یہ کلمہ پڑھ کے یہ اقرار کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دین عطا کیا میں اس کا محافظ رہوں گا، میں اپنے بدن پہ بھی نافذ کروں گا، اپنی زمین پہ بھی نافذ کروں گا، اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں سارا قانون شریعت اس کا میں پابندی کروں گا، میں مستحبات اور سنتوں تک ہر چیز کا علمبردار رہوں گا۔ تو یہ ساری پابندیاں اپنے اوپر لگانے کا ایک عہد ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔
تو اقبال کہتا ہے میں تو کانپتا ہوں جب یہ میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کلمے کی مشکلات کتنی ہیں، یعنی کلمہ پڑھ لینے لازم ہے، مگر اس کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا کتنا ضروری ہے اور وہ کس قدر زیادہ ہے۔ تو یہ جو کلمے کی ذمہ داریاں ہیں انہیں نبھانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا کہ کلمے کی کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ اپنا گھر نہ ہو تو نبھائی نہیں جا سکتی، وہ ذمہ داریاں اپنا وطن اپنا دیش نہ ہو تو پوری نہیں کی جا سکتی۔ تو اصل مقصد تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بنیاد پر جو انسان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں پورا کرنا اور قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں نے یہ چاہا کہ وہ ساری ذمہ داریاں تو پوری تب ہو سکتی ہیں جب اپنی زمین ہوگی، اپنا وطن ہوگا، اپنا دیش ہوگا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اتنی بڑی طویل جنگ شروع کی، صدیوں لڑی، اور نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا، اور جو اپنے مقاصد کے لحاظ سے اب بھی ادھورا ہے کہ وہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے یہ دیش لیا گیا تھا۔ یہ کرپشن، لوٹ مار، برادریزم اور اس طرح کے لسانیت اور عصبیت کے جو نعرے ان کے لیے تو نہیں لیا گیا تھا، یہ تو اصل میں کلمے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے یہ حاصل کیا اور اس کے لیے اتنا بڑا جہاد کیا۔ اب چونکہ یہ ساری جد و جہد اس کا تعلق دین سے ہے، کلمے سے ہے، ایمان سے ہے، اسلام سے ہے، اس بنیاد پر ہمارے نزدیک پاکستان کا مل جانا ایک انعام ہے اور پاکستان ایک نعمت ہے، اور اس کی جو جد و جہد تھی وہ ایک جہاد تھا، اور اس کا تحفظ کرنا آج ایک عبادت ہے، اور اس کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جد و جہد کرنا یہ ایک بندگی کا کام ہے، ثواب ہے، اور اس مقصد کے لیے سیاست جو ہے وہ ایک نبوی شعبہ ہے کہ یہ جو تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اس بنیاد پر یعنی جو ہمارے نزدیک اس کا تعارف کروایا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بس رہا ہے دل میں جو ارمان پاکستان ہے، غازیوں کی قوت ایمان پاکستان ہے، کون اب تسخیر کر سکتا ہے ایسے دیش کو جس میں بچہ بوڑھا دیکھو ہر کوئی پاکستان ہے۔ اور ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں نقش ہے جو دل پہ وہ مضمون پاکستان ہے، اولیاء پاک کا ممنون پاکستان ہے، اہل دل نے اس کو سمجھا مرکز فضل و کرم، اپنا دانہ پانی خاک و خون پاکستان ہے۔ اور یہ ساری جو جد و جہد ہے اس کے لیے ہمارا یہ جو ہمارے دیش کا پرچم ہے اس کو ہم عام ملکوں کے جھنڈے ہیں ان سے منفرد سمجھتے ہیں، اس کا تقدس ہے ہمارے دل میں، اور اس کی وقار کے لیے ہمارے مجاہد اپنی جانیں وار دیتے ہیں، چونکہ ہمارا جو نظریہ اس کے اندر ہے وہ یہ ہے ہرا پرچم ہرے گنبد کے پیغام کا پرچم، ہرا پرچم ہرے گنبد کے ہے پیغام کا پرچم، ستارے چاند سے روشن بڑے انعام کا پرچم، اگر تم سوچ لو مطلب کیا تھا دیس لینے کا، خدا کے دین کا پرچم نبی کے نام کا پرچم۔ تو یہ جو پاکستانیت ہے یہ آج کے بگھوڑے نام نہاد مدعیان سیاست ان کو کیا خبر ہے کہ کتنے مقدس فریضہ کے لیے لاکھوں شہیدوں نے جانیں دیں اور یہ ملک حاصل کیا، اور اس کتنی مشکلات تھیں اس وقت، اور وہ جو مشکلات تھیں ان کا بھی ایک تصور آپ یعنی اس طرح ذہن میں رکھیں کہ ایک طرف سے یہ دعوت ہے، اسلام کہتا ہے کہ تم نے صرف عقیدہ ہی نہیں رکھنا، عقیدے کے ساتھ
آگے رہن سہن کے سارے معاملات کو دین کے تابع کرنا ہے، اور رہنے میں ثابت کرنا ہے کہ تم مسلمان ہو، بولنے میں، چلنے پھرنے میں، لباس پہننے میں، بال رکھنے میں، کھانے پینے میں، یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارے جو مخالف ہیں ان سے کتنا فرق ہے۔ اب جو دوسری طرف ٹولہ ہے وہ پھر مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے روکتے ہیں کہ مسلمان اپنے اس ویژن سے باہر نکل آئیں اور کسی طرح ہمارے ساتھ وہ اشتراک کر لیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں تحریک آزادی کو روکنے کے لیے جو ہتھ کنڈا تھا اس کا نام ہندو مسلم اتحاد تھا، جس کو اکھنڈ بھارت کا نعرہ دیا گیا۔ ہندو مسلم اتحاد کے مسلمان اور ہندو معاذ اللہ ایک ہیں، اور اس اکائی اور وحدت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ وطن کا بت تھا کہ وطن ایک ہے تو ہم ایک ہیں۔ وہ قومیت پرستی تھی، وہ گاندھی کا نعرہ تھا جس کو پھر کانگریسی ملاؤں نے بھی مانا اور اس کو پھر آگے اس کی مسجد و منبر و محراب سے تشہیر کی، جس کے تحت وحدت اور اتحاد کے خطبے دیے گئے۔ اب شروع سے یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ اشتراک برداشت ہی نہیں کرتی۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ دوسروں کے اندر یہ چونکہ وہ کفر ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ باطل ہے، انہیں ایسی باتیں راس آ جاتی ہیں۔ ان کا کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے دوسروں کا دل جیتنے کے لیے کہ میرے نزدیک معاذ اللہ سارے مذہبوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں۔ یہ گاندھی کی تقریریں ہوا کرتی تھیں کہ مسلمان سمجھے یہ تو پھر اپنے مذہب میں بھی غلطی سمجھتا ہے، تو یہ تو نرم ہے۔ اب مومن تو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مومن کے مذہب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس طرح کے یعنی یہ جس طرح آج کچھ لبرل علماء ہیں یا سکالر ہیں، یہ پرانا ایک ہتھ کنڈا ہے دین اسلام کے خلاف۔ یعنی کہیں وحدت وطنیت ہے، اگر وطن کا بت نہیں ملا تو پھر وحدت انسانیت ہے کہ سارے جو انسان ہیں، تو پھر انسانی بنیاد پہ سوچنا چاہیے۔ اس گاندھی کہتا تھا کہ جب وطن ایک ہے تو پھر اس بنیاد پہ سوچنا چاہیے، یعنی یہ وحدت ادیان یا صلح کلیت یا یہ سارے وہی چیزیں ہیں جن کے اندر پیچھے ایک ہی فلسفہ ہے کہ اسلام کسی باطل کو اپنے ساتھ مکس نہیں ہونے دیتا، اور باطل ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نعرے کے ذریعے یہ اسلام کے ساتھ مکس ہو، چونکہ اسلام ایسا نہیں ہے جو تجزی کو قبول کرے کہ بندہ آدھا مومن ہو آدھا کافر ہو۔ اگر کافر ہے تو پورا کافر ہے، اگر مومن ہے تو پورا مومن ہے۔ ایمان ہے، اس کے اندر تھوڑا سا بھی جب کفر آئے گا تو سارا کفر ہو جائے گا۔ تو یہ پرانی تقریریں تھیں جو مشرکین مکہ سے لے کر گاندھی تک اور پھر آج کے جو صلح کلی ہیں ان تک۔ کوئی کہتا ہے کہ اس وقت ہند ایک درخت ہے اور سارے مذہب اس کی ٹہنیاں ہیں، تو ساری ٹہنیوں کی نشو و نما ہوگی تو پھر ہند کی نشو و نما ہوگی۔ تو اگر تم کسی ٹہنی کو کاٹتے ہو تو پھر تم ہند کا نقصان کر رہے ہو، پھر اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہو۔ یہ تھا اکھنڈ بھارت کا فلسفہ۔ یعنی وہاں پر یہ مثال وطن کی وحدت کے لحاظ سے دی جا رہی تھی، اور اسی کو کچھ فرقوں کی وحدت پر بھی دیتے ہیں کہ سارے فرقے اسی ایک درخت کی ٹہنیاں ہیں۔ یا پھر طاہر القادری جیسے لوگ وہی مثال انسانی اعضاء کے لحاظ سے دیتے ہیں کہ جس طرح ایک ہی بدن کے مختلف اجزاء ہیں، اعضاء ہیں، اور سارے اعضاء کی نشو و نما ہو تو پھر بدن کی نشو و نما ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا، مل کے رہتا ہے، اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے پیتے ہیں۔ یا اسی طرح کی مثال کے ایک دریا ہے اور اس کی آگے نہریں ہیں، وہ جو پانی دریا میں تھا وہی سارا نہروں میں ہے۔
کسی نے اسی ہند کو یہ پانی کہا، یہ درخت کہا، یہ جسم کہا، کسی نے انسانیت کو سامنے رکھ کر یہ مثالیں دیں، اور کسی نے پھر جو بد عقیدہ اور بد مذہب ہیں انہوں کو اپنا حصہ ثابت کرنے کے لیے یہ مثالیں دیں، اور چشم فلک گواہ ہے جس نے بھی دی جھوٹ بولا اور غلط کہا اور اسلام کو نقصان پہنچایا، خواہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے نام پر تھا یا وحدت ادیان کی بنیاد پر یا صلح کلیت کی بنیاد پر ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ستفترق امتی، دوسری مثالیں تو دوسری رہے گی، سب سے جو قریب کی ہے وہ تو یہ ہے جو فرقوں والی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مثال کو کیسے رد کرتی ہے؟ آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ میری امت میں افتراق آئے گا، 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں ہوں گے، ایک جنت میں ہوگا۔ اب اگر اس کو جسم پہ فٹ کرنا ہے تو پھر اسلام اس جسم کا نام بنے گا معاذ اللہ، جس کے 72 حصے جہنم میں اور ایک جنت میں ہے۔ تو کیا وہ دین برحق ہو سکتا ہے کہ جس کے 72 حصے تو جہنم میں ہو اور صرف ایک جنت میں ہو؟ کیا وہ درخت شجرہ طیبہ ہو سکتا ہے کہ جس کی 72 ٹہنیاں تو جہنم میں ہوں اور ایک جنت میں ہو؟ تو یہ سب لوگوں کے گھڑے ہوئے غلط فلسفے تھے جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا نہ ہے، اور ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگانے والے بھی اسی کا آسرا لے رہے تھے۔ کروڑوں سلام ہو علماء اہل سنت کو جنہوں نے اس فلسفے کے مقابلے میں مکی مدنی فلسفہ پیش کیا، اور تب جا کے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ بندہ ہندو مسلم اتحاد کے نغمے پڑے جا رہے تھے کہ ہمارا وطن ایک ہے، علاقہ ایک ہے، پہاڑ ہیں، ہمارے دریا مشترکہ ہیں، زمینیں مشترکہ ہیں، تو پھر ہمارا مذہب ایک ہے، ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک رہیں، ہمارا لیڈر ایک ہو۔ تو یہ ساری باتیں کس لیے تھیں؟ حق کا رستہ روکنے کے لیے۔ ان کا جواب دے کر پاکستان حاصل کیا گیا کہ ان کا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے۔ یہ وہ خوشبو پاکستان ہے کہ اس وقت بھی اقبال کو یہ کہنا پڑا عجم ہنوز نہ دار رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمدی چے بول جبیز سرود بر منبر کے ملت از وطن است چے بے خبر از مقام محمد رویست بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہم آؤست گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وطن ایک ہے، ہم ایک ہیں، وطن وحدت کا مدار ہے۔ اقبال نے کہا وطن وحدت کا مدار نہیں، ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وحدت کا مدار ہے۔ انہیں مان جاؤ تو ہم ایک ہیں، اگر نہ مانو تو ہم ایک نہیں ہیں۔ یہ ہے جس بیس پہ پاکستان مارز وجود میں آیا، اور اب بحیثیت دین یعنی رستہ روکنے کے لیے باطل کی دوہری چال ہے۔ یعنی کبھی تو قرآن کے خلاف بولتے ہیں، اللہ کے خلاف بولتے ہیں، ناموس رسالت پہ حملہ کرتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ واقعات بھی مسلسل برصغیر پاک و ہند میں پیش آئے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک ہیں، ہم ایک جیسے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں شکار ہو رہے، پھر اندر کا بغض باہر نکل آتا ہے۔ تو دوسری طرف سے اب ہمارا جو طے شدہ ضابطہ ہے، اس میں وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں جو آپ نے اظہار دین کے لیے ارشاد فرمائے، اور یہ تھا وہ سبب جس کے پیش نظر اتنی بڑی تحریک جو پھر ایک خونی تحریک بھی بن گئی، گھر چھوڑنے پڑے، نسل در نسل اس میں کئی شہادتیں ہوئیں، اور مقصد وہ دین کو اجاگر کرنا تھا۔ آج تو اگرچہ بہت سے ایسے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں جو خود یعنی اس وقت پاکستان میں رہ کے بھی تحریک پاکستان کے خلاف ہیں کہ یہ ملک بننے نہیں چاہیے تھا، بلکہ وہ کچھ ہیں جو اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے بنانے کے جرم میں شریک ہی نہیں تھے، یا
ہم ہوتے تو پے بھی نہ بننے دیتے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بدانم اگر میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہیں. اور پھر ساتھ یہ بات بھی کہتے کچھ ہمارا لے لو کچھ اپنا لے لو، یعنی گوبر کو تو کوئی تحفظ نہیں حلوے سے کہ اس کا تقدس پامال ہوگا، مگر حلوے کا تقدس اپنا ہے. اس کے لیے شرائط ہیں کہ یہ کہیں مکس نہیں ہوگا. تو اقبال نے کہا نگاہ دارد بریمن کار خود را، نمی گوید بکس اسرار خود را، کہ یہ جو بریمن ہے اپنے اندر بڑا کٹر مذہبی ہے، اپنے جھوٹے مذہب پر، اس میں نرم نہیں ہے. مسلمانوں کو کہتا نرم ہو جاؤ. نگاہ دارد بریمن کار خود را، نمی گوید بکس اسرار خود را، زمن گوید کہ از تسبیح بگذر بدوش خود برد زنار خود را، کہ یہ بریمن مجھے تو کہتا تسبیح ہاتھ سے پھینک دو، کیا کرنی ہے تسبیح، لیکن اپنا زنار اپنے گردن اور کاندھے کے درمیان پہن کے رکھتا ہے. اپنا مذہبی نشان کفر کا وہ زنار جو بریمن باندھتا ہے اس میں وہ بڑا پکا ہے. مسلمان کو کہتا داڑھی منڈا دے، مسلمان کو کہتا امامہ نہ رکھ، مسلمان کو کہتا مسجد سے دور ہو جا، مسلمان کو کہتا تو مذہبی کیوں ہے، مسلمان کو مسلمان کے طریقے سے سنتوں سے دور کرنے کے لیے ہر وقت وہ کہتا ہے، لیکن اپنے مذہبی نشان پر وہ پکا ہے. تو اقبال کہتا ہے ان کی واردات سمجھو، حالانکہ وہ جس مذہب پر ہے وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور تجھے ماہ مدینہ نے اپنی طرف سے سچا دین عطا فرمایا ہے. اب اس سلسلہ کے اندر سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی یعنی سیاستہ کی یہ 3 کتابیں جو ہیں ان سے ایک دو احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان سب کے حوالہ جات ساتھ آ جائیں گے ہر ایک کے. نظریہ پاکستان کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ حدیثیں ہیں، یہ تبلیغ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ فرمان ہے کہ جس پر کاربند ہو کر اکابرین نے یہ محنت کی اور اس ملک کو حاصل کیا. جامع ترمذی اس کے اندر جلد نمبر 2 کتاب السیر میں یہ حدیث شریف ہے 1604 اور 1605. اور ایسے ہی سنن ابی داؤد ہے، اس میں کتاب الجہاد ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے 2645. اور سنن نسائی اس کے اندر یہ حدیث شریف ہے 4794. یہ وہ لفظ ہیں جو چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات الا اللہ را، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بری من کل مسلم یقیم بین ازہر المشرکین، میں اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے گھروں کے درمیان رہتا ہے، یعنی اس کا گھر بھی مشرکوں کے گھروں کے درمیان ہے. یعنی یہ میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ دین کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور ان کے لیے وطن چاہیے تھا، اور ہر علاقے کے مسلمانوں کو دعوت ہے. اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک لحاظ سے اعزاز ہے کہ ان حدیثوں پر عمل کرنے میں بازی لے گئے، جو سب کو چھوڑ کے وطن لینے میں جانے دیں اور پھر مشرکوں کے گھروں کے بیچ سے نکل کے اس بستی کی طرف چل نکلے کہ جو مرکز توحید و رسالت بنایا گیا تھا اور ہجرت کی. یہ حدیثیں اگرچہ آج پڑھ کے سنانا بھی ایک جہاد ہے. انا بری من کل مسلم یقیم بین ازہر المشرکین، اور دوسری طرف جو 1605 نمبر حدیث ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تساکن المشرکین، سکونت اختیار کرتے وقت بھی، سکونت اختیار کرتے وقت
مشرکوں کی آبادی میں سکونت مت اختیار کرو. ابھی میں صرف ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں، حدیث کے لفظ. اب دین یہ کہہ رہا ہو لا تساکن المشرکین، اور کانگریسی ملا گاندھی کو ممبر پہ بٹھائے ہوئے ہو مسجد میں اور کہہ رہے ہوں کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا. لا تساکن المشرکین، وحدت ہند، وحدت ادیان اور وہ فلسفہ اتحاد، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ لا تساکن المشرکین. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ کہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہوں تو وہاں جا کے نہ بیٹھو. لا تساکن المشرکین کا مطلب یہ ہے کہ سکونت ان کے ساتھ اکٹھی اختیار نہ کرو. دوسرا ولا تجامعوہم، ان کے ساتھ کہیں جمع نہ ہو. یہ لوگ کہتے ہیں یہ گیٹ ٹوگیدر ہے، کوئی نہیں، اس سے اتنے میں کیا ہو جاتا ہے، ہم ان سے ظاہر یکجہتی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اب ان لفظوں کو پڑھنے کا آج بحیثیت امتی ہمارا حق ہے اور ان پر غور کرنے کا فریضہ ہے. تعویلیں جتنی بھی کر لیں بالآخر پھر بھی اس حکم کا ایک تقاضا تو آج بھی باقی ہے. لا تساکن المشرکین ولا تجامعوہم، ان کے ساتھ جمع مت ہو. اتنے واضح احکام ہونے کے باوجود لوگوں نے ہندوؤں سے اتحاد کے خطبے لکھے. ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں نے، حسین احمد مدنی جیسے لوگوں نے، تب اقبال کو یہ بولنا پڑا عجم ہنوز نادانت رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمدی چے بولچ بیس. کہ اس حسین احمد کو دین کے کوئی پتہ نہیں کہ دین کیا ہوتا ہے. سرود بر ممبر کے ملت از وطن است، یہ ملت از وطن است کی تقریریں کر رہا ہے ممبروں پہ. اسے بتاؤ ملت وطن سے نہیں، ملت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لا تساکن المشرکین ولا تجامعوہم، ان کے ساتھ جمع نہ ہو. اب یہ بھی مطلقاً ذکر ہے، یہ نہیں کہ عبادت میں جمع نہ ہو، وہ تو مزید بڑا کفر ہے کہ جب ان کے معبود کی عبادت میں کوئی جمع ہو جائے، جس باطل معبود کی وہ عبادت کر رہے ہوں. یہ درد تھا ہند کے مسلمانوں کو. یہ ہے نظریہ پاکستان، یہ ہے مکی مدنی دعوت جس کو ان ولیوں نے دل سے سنا ہوا تھا. ولا تجامعوہم، جب ادھر اس لیے وحدت بنائی جا رہی تھی کہ ہم گنگا جمنا کی تہذیب میں رہتے ہیں تو ہم ایک ہیں، تو سرکار فرما رہے تھے یہاں گنگا جمنا کی باتیں نہیں چلتی، یہاں قرآن و سنت کی باتیں چلتی. لا تجامعوہم. اب اگر کوئی نہیں مانتا ان باتوں کو، اب یہ سیاسی میں جامع ترمذی سے پیش کر رہا ہوں، میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا. سرکار فرماتے ہیں فمن ساکنہم او جامعہم فہو مثلہم. صرف اکٹھا رہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ صرف اکٹھا رہنے کی بات ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم آج جو ذمیوں کو بحیثیت ذمی ان کو نکالیں گے نہیں، ان کو رکھیں گے، لیکن ذمی کا رہنا اور ہے. اور کسی مسلمان کا کسی کافر کے زیر اثر رہنا کہ اس کو اپنا دین نافذ کرنے کی آزادی نہ ہو، وہ اور ہے. سرکار فرماتے ہیں فمن ساکنہم او جامعہم فہو مثلہم. جس نے ان کے ساتھ سکونت اختیار کی یا ان کے ساتھ جمع ہوا وہ انہی کی مثل ہے. اب فتویٰ میرا نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، مجدد صاحب کا نہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، علیہم الرحمہ، یہ تو سرکار کا اپنا فرمان ہے. اس میں جتنی بھی ہم صورتحال کو سامنے رکھیں، سارے اسباب و علل کو، لیکن پھر بھی یہ مطلب تو برقرار رہے گا کہ ہندو مسلم اتحاد کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر ان کے قرب کی نوستیں ختم کیسے ہو سکتی ہیں، اور ان کے قریب ہونے کی بنیاد پر جو ایک مسلمان کا نقصان ہوتا ہے، پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے مسلمان کو بیدار کتنا رہنا پڑے گا، کس انداز سے. اس میں جو تعویل ہے مثال کے طور پر، یہ عارضۃ الاحوذی کے اندر ایک حدیث کی لا تساکن المشرکین ولا تجامعوہم، ایک تعویل یہ ہے کہ یہ سخت حکم، اتنا سخت اس وقت تھا
جب ابھی کچھ مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور مکہ مکرمہ میں فتح نہیں ہوا تھا اور سرکار مدینہ منورہ میں تھے، تو منع کیا کہ نکلو وہاں سے، اور اسی کے ساتھ وہ حدیث لا ہجرت بعد الفتح کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، تو مطلب کیا تھا؟ وہاں سے ہجرت نہیں، ویسے تو پوری دنیا میں اگر ضرورت پڑے گی تو ہجرت ہے، اور وہ یعنی یوں کہ بحیثیت فرض ہو نکلنا اور بحیثیت حرام ہو اتنا بڑا کہ بندہ انہی کی طرح کا ہو جائے، یہ اگر صرف اس وقت کے لیے خاص مان بھی لیا جائے، لیکن پھر بھی اس کے کس مقصد کے لیے سرکار نے یہ حکم دیا، وہ علت تو قیامت تک برقرار رہے گی کہ کہیں اگر ایسے کسی پاور کے اثرات تمہارے اوپر مرتب ہوتے ہیں اور تمہیں آزادی نہیں ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کر سکو، تو پھر وہاں رہ کیوں رہے ہو؟ تم نکلتے کیوں نہیں وہاں سے؟ یا تو اپنا لوہا منواؤ، وہ علاقہ فتح کر لو کہ تمہارا دین چلے، وہ بحیثیت ذمہ رہیں، اور یا پھر دوسری صورتحال ہے۔ لیکن اس میں جو اگلے الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ الفاظ سارے محدثین نے لکھے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ جو مسلمانوں کے بیچ، مشرکوں کے بیچ میں رہے ہو مسلمان، میں اس کا کچھ نہیں لگتا، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے اعلان لا تعلقی کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت اعلان کس لیے ہے؟ کیا اس نے کوئی توحید کا انکار کیا؟ اس نے کوئی رسالت کا انکار کیا؟ اس نے کوئی ختم نبوت کا انکار کیا؟ اس نے کوئی قرآن کا انکار کیا؟ اس نے کوئی یوم آخرت کا انکار کیا؟ فرشتوں کا کوئی انکار کیا؟ کوئی کتابوں کا انکار کیا؟ یہ آپ کس بیس پر، یعنی یقیناً آپ کا فرمانا بحق ہے، برحق ہے، کروڑ فیصد سچا ہے، لیکن اس کا مقصد ہمیں سمجھا دو، اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صحابہ کو کوئی یہ اعتراض تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ٹھیک ہے جو آپ نے فرمایا، لیکن لیما کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک یہ بات چلے گی تو پھر اس کا مقصد بھی تو سامنے ہونا چاہیے کہ کس لیے اتنی سختی ہے، کیوں ایسا کہا جا رہا ہے۔ اب یہ جو مقصد بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت تو گزر گیا، لیکن یہ بات قیامت تک کے لیے ایک نہ ایک معنی میں موجود ہے، اور اسی کے پیش نظر یہ تحریک آزادی چلی۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انہوں نے کہا لیما، محبوب کس لیے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا لا تراء ناراہما، لا تراء ناراہما، لا تراء ناراہما، اور دوسری طرف لا ترایا ناراہما۔ لغوی معنی یہ ہے، فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ مسلمان کی آگ مشرک کی آگ کو نہ دیکھے، اور مشرک کی آگ مسلمان کی آگ کو نہ دیکھے۔ یہ زبان نبوت سے لفظ نکلے، سیاستہ میں ہے، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات الا اللہ را۔ یہاں آگ کا مقابلہ ہے، ہانڈی کا مقابلہ ہے، چولہے کا مقابلہ ہے، کچن کا مقابلہ ہے، صحن کا مقابلہ ہے، کھانے پکانے کا مقابلہ ہے۔ اس سرکار کی زبان سے یہ جو لفظ نکلے تو کتنی حکمتوں کو سمیٹ کے آپ نے مختصر جملے میں بیان کر دیا۔ لا تراء ناراہما، ناراہما یہ فاعل ہے، لا تراء، لا ترایا، ترایا، لا تراء یا لا ترایا ناراہما، ناراہما اصل میں تھا ناران، ناران نار کی تثنیہ ہے، نارن ناران، رجل رجلان، لا ترایا ناراہما یا لا تراء ناراہما۔ فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اب یہ جو حکمت بیان کی یہ کہ وہاں مکہ کے مشرکوں کے لحاظ سے تو خاص نہیں تھی،
یہ تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے. فرمایا کہ ان میں سے ایک کی آگ دوسرے کی آگ کو نہ دیکھے. ایک ہوتا ہے دکھ، دوسرا ہوتا ہے سکھ. یہ لفظ بتا کے آ رہے تھے کہ پھول تو کیا، یہ تو آگ میں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ان کی آگ کا مذہب اور ہے، ان کی آگ کا مذہب اور ہے. یعنی یہ مجاز ہے. اور اس کو بھی عون المعبود کے اندر، اور یہاں پھر جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے سنن نسائی پر، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ناراہما مختلفتان، ہندو مسلم، مسلم ہندو کی آگ، مسلم کافر کی آگ، یہ دونوں جدا جدا ہیں. کیوں جدا ہیں؟ کہتے ہیں، اور اصل میں یہ ابن الاسیر نے النہایہ میں یہ وضاحت کی کہ ھذہ تدعو الی اللہ. مومن کی آگ، جب مومن کی تنوری میں روٹی پکانے کے لیے لکڑیاں ڈالی گئی ہوں اور شعلے نکل رہے ہوں، یا چولہے سے شعلے نکل رہے ہوں، سرکار کے فرمان کا مطلب ہے یہ شعلہ بھی کہتا ہے خدا ایک ہے. ھذہ تدعو الی اللہ، یہ مومن کی آگ اللہ کی طرف بلاتی ہے. وَھذہ تدعو الی الشیطان، اور ہندو اور کافر کی آگ شیطان کی طرف بلاتی ہے. تو فرمایا یہاں پانی کا اتحاد کیا ہوگا؟ یہاں تو آگوں کا بھی اتحاد نہیں ہوتا. یہاں سکھ میں اتحاد کیا ہوگا؟ دکھ میں بھی نہیں ہوتا. دکھ میں کیا ہوگا؟ سکھ میں بھی نہیں ہوتا. کانٹوں میں کیا ہوگا؟ پھول میں بھی نہیں ہوتا. پھول میں کیا ہوگا؟ کانٹوں میں بھی نہیں ہوتا. فرمایا کیوں میں نے کہا کہ ان کے گھروں کے ساتھ تمہارا گھر نہ ہو؟ لا تساکن المشرکین. فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ مومن تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے. اس پر گھنٹوں نہیں مہینوں بحث کی جا سکتی ہے. تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے، کہ تیرے گھر لکڑیاں تھوڑی ہوں اور آگ کمزور سی ہو، اور ادھر بھانبڑ ہوں، اور تیری آگ جو ہے رنجیدہ ہو کہ میں تو کمزور سی ہوں، اور وہ تو بڑی پاورفل آگ ہے. تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے، کہ کہیں تیری آگ کو بھی اس کی آگ پہ رشک نہ آئے. کہاں تیری اولاد کو اس کی اولاد پہ رشک آنا شروع ہو جائے، یا تیرے گھر والوں کو، یا باقی معاملہ. فرمایا تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے، اور اس کی آگ تیری آگ کو نہ دیکھے، کہ کہیں تیری آگ کو ہلکا دیکھ کے اس کا حوصلہ نہ بڑھ جائے. مجاز ہے سارا، پھر اس میں ہزاروں جیتے ہیں. اس کی آگ کہیں مزید شعلے مارنا نہ شروع ہو جائے تیری آگ کو دیکھ کر. وہ ٹھٹھا مذاق نہ کرے، یہ مومن کی تو دھونی سی ہے اور میں کیسے جل رہی ہوں. اس کی آگ تیری آگ کو نہ دیکھے، اور تیری آگ اس کی آگ کو نہ دیکھے. یہ جامع ترمذی میں لفظ ہیں میرے نبی علیہ السلام کے. تو بر صغیر کے ولیوں نے کہا چلو وہاں دیس بناتے ہیں جہاں اپنی آگ ہوگی، اپنا ہی راج ہوگا. یہ ہے پاکستان کا مطلب. کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج 75 سال گزرنے کو ہیں. اس فلسفے کو زندہ کرنا باقی ہے. اور یہ وہ ولی جانتے تھے جو اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان. مگر آج ان دھتورے سیاستدانوں کو کیا پتا ہو کہ مقصد کیا تھا، کہ اس کی آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے. یہ چونکہ دین ہے، اس میں دل کے عقائد بھی ہیں، بدن کی رہائش بھی ہے، اور وہ بھی پوری کرنی ہے. اور اس کے لحاظ سے یہ پھر اس میں نظام سیاست ہے، نظام حکومت ہے، یہ سارے شعبہ جات ہیں. اور ان کے لحاظ سے اب یہ صرف لا ترا ناراہما، یہ اس وقت کے علماء کو ہوم ورک کے طور پر دے دو کہ آج سمجھاؤ اس ملک کے رہنے والوں کو کہ اتنی جانیں 20 لاکھ شہیدوں کی کم و بیش وہ بلا وجہ تو نہیں تھی. پیچھے سرکار کے خطبے تھے، اور پھر مذہب کے نام پر علل اعلان وطن لیا، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. اور یہ دین ہمیں سکھاتا ہے ہم کس طرح کسی کی لوریوں پہ سو جائیں.
یا ہندو مسلم اتحاد کے راگ الاپنے لگیں یا ان کی بولیاں بول کے لبرلزم کی طرف چلے جائیں. ہمارا دین ہے, ہمارا مذہب ہے, ہمارا عقیدہ ہے, اس کے یہ زندہ فرمان ہے, اتنی کتابوں میں ہے, اور یہ اس بیس پر وطن لیا گیا. اب کون سا وطن ہے جو اس وطن جیسا ہو؟ مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد آج جو وطن ہے. اور تو رہا, اور خود سعودی حکومت کا بھی یہ نعرہ نہیں کہ سعودی عرب کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آج تک اگر کسی نے سنا ہے تو جواب دے. یہ صرف پاکستان ہے کہ بننے سے پہلے نعرہ لگ گیا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. نظام ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ورثے, برادریاں اور علاقے اور رنگ اور نسلیں اور جغرافیے وہ کار فرما تھے, اور اس کے پیچھے یہ دین کار فرما, یہ کلمہ ہے, یہ ہے خوشبو پاکستان. اب کوئی کہے کہ ہمارے ملک کی بھی خوشبو بیان کرو تو ہم کریں گے اگر اس کا نظریہ یہ ہو. کوئی ہم سے کہے کہ ہم تمہاری تقریریں بڑی سنتے ہیں مگر جب پاکستان کے بارے میں کریں تو پھر ہمیں اچھی نہیں لگتی, چونکہ ہمارا دیش پاکستان نہیں. تو آپ اپنے دیش کی باتیں کرتے ہیں, تو ہم اپنے دیش کی بحیثیت دیش کبھی بھی بات نہیں کرتے, ہم اس کے نظریے کی وجہ سے بات کرتے ہیں. اور دعوت ہے کہ سارے اس نظریے پہ اپنی اپنی جگہ دیش بنائیں, اس نظریے پہ بنائیں, اور پھر اس ملک میں رہتے ہوئے پھر یہ دعوت ہے کہ اتنا مقدس مقصد تھا تو پھر اس کو چھوڑا کیوں جا رہا ہے؟ اتنی بڑی ذات سے وعدہ کر کے لیا تھا کہ رب ملک دے ہم دین نافذ کریں گے, اور رب نے تو دے دیا, اور آگے وہ وعدہ نبھایا نہیں جا رہا. اور پھر جو نظام سلطنت سے کل تلک واقف نہ تھے, آج ان کے ہاتھ میں ہے انتظام سلطنت. بیچ ڈالیں جو چرا کے ہر کسی کا مال و زر, کیسے ممکن ہے کریں وہ اہتمام سلطنت. یہ بھی اس یوم آزادی پر میں نے لکھا, اسی کہ انتظام سلطنت کا فلسفہ وہ شریعت سکھاتی ہے, چور تو نہیں بتا سکتے. نظام سلطنت سیکھنا ہے تو دربار رسالت میں جانا پڑے گا, خلفائے راشدین کے پاس جانا پڑے گا. جو نظام سلطنت سے کل تلک واقف نہ تھے, آج ان کے ہاتھ میں ہے انتظام سلطنت. آج سے مراد صرف آج نہیں, یہ 75 سال کا ہر آج اور کل گزرا. جو نظام سلطنت سے کل تلک واقف نہ تھے, آج ان کے ہاتھ میں ہے انتظام سلطنت. بیچ ڈالیں جو چرا کے ہر کسی کا مال و زر, کیسے ممکن ہے کریں وہ اہتمام سلطنت. اور پھر ان لوگوں نے تو جشن آزادی پھر ویسے ہی منانا ہے جس طرح محرم الحرام میں ان کو شرم نہیں آئی جناح کنونشن سینٹر میں جشن آزادی میں رنڈیوں کے ناچ کرواتے ہوئے. یعنی نعمت کون سی ملی ہے اور شکر کیسے ادا کیا جا رہا. ان کو کیا خبر کہ یہ صبح آزادی کا سورج طلوع کیسے ہوا تھا. صبح آزادی کی بابت سر کٹانا اور ہے, دیس کی خاطر گھروں کے گھر لٹانا اور ہے, رقص رنداں اور قومی دن منانا اور ہے, ڈانس اور مجرے کو دینا جشن آزادی کا نام, رقص رنداں اور قومی دن منانا اور ہے. کتنی شہادتیں ہوئیں, کتنے گھر لوٹے, مقصد کیا ہے؟ مسجد بنانے کا, مسجد آباد کرنے کا, اور آگے یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. اور پھر ان 75 سالوں پر جو ایک نوٹ یادگاری 75 کا شائع کیا گیا, اس پر جس مردود کی تصویر دی جا رہی ہے, اس کا اس مقدس پاکستان سے تعلق کیا ہے؟ وہ نیچری آیات قرآن کا منکر ہے, قرآن کا منکر ہے, احادیث کا منکر ہے. قرآن میں بیان کردہ وہ عصائے کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا سام بنا, اس کے بارے میں نیچری کہتے ہیں وہ پارا تھا تو گرم ہو گیا, اور پارے کی گرمی کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. ان کے نزدیک سمندروں میں رستہ بن جانا یہ مد و جزر کا نتیجہ تھا, یہ کوئی معجزہ تو نہیں تھا. وہ پورے دین سے انحراف کرنے والا. اب کچھ لوگ تو کہیں گے وہ بھی سید ہے, اس کا بھی احترام کرو.
تو سیادت کے احترام کی حدیں ہیں. اعلیٰ حضرت سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، مگر جب اس کا نام لکھا المستند میں تو احمد کولی لکھا. کہا اس میں کوئی سید نہیں لکھتا میں، اور سر تو پھر جیسے جنہوں نے بنایا ہوا تھا وہی تھا. احمد کولی جس کو سر سید احمد خان کہا جاتا ہے، اس کی نیچریت پر بھی ہمیں ایک رد نیچریت کنونشن پورا سیمینار کی انشاءاللہ کرنا پڑے گا. کہ جو دین دشمن لوگ ہیں ان کا کیا تعلق ہے کہ ان کو اجاگر کیا جائے، ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی طرف قوم کو متوجہ کیا جائے. مدتوں قربانیوں کے بعد آزادی ملی، دین و ملت کے لیے ایک خوب آبادی ملی. بھول مت جانا وطن کی عظمتوں کو دوستو، مصطفیٰ کے عشق کی پرنور یہ وادی ملی. نہ پیسے مال کی خاطر، نہ بس آرام کی خاطر. یہ بھی غلط ہے کہ مسلمانوں کو آرام نہیں مل رہا تھا تو یہ کہ بنگلے کوٹھیاں ہوں، سیرگاہیں ہوں اور جزیرے ہوں، اچھی طرح آرام کر لیں. مسلمان نے تو دین کا کام کرنا ہوتا ہے، ضرورت کا آرام کرنا ہوتا ہے. نہ پیسے مال آرام کی خاطر، نہ عیاشی، نہ بدماشی، نہ منفی کام کی خاطر. وطن جس کی بنا میں ہے لہو میرے شہیدوں کا، اکابر نے بنایا تھا فقط اسلام کی خاطر. نہ پیسے مال کی خاطر، نہ بس آرام کی خاطر، نہ عیاشی، نہ بدماشی، نہ منفی کام کی خاطر. وطن جس کی بنا میں ہے لہو میرے شہیدوں کا، اکابر نے بنایا تھا فقط اسلام کی خاطر. اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں، خدایا دیس میں غالب اجالے ہی اجالے ہوں. خدایا دیس میں غالب اجالے ہی اجالے ہوں، یہاں حکام عادل ہوں، یہاں حاکم نرالے ہوں. خدایا دیس میں غالب اجالے ہی اجالے ہوں، یہاں حکام عادل ہوں، یہاں حاکم نرالے ہوں. یہاں ہر بستی میں نافذ شریعت مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ہر بستی میں نافذ شریعت مصطفیٰ کی ہو، یہاں خوشحال باسی ہوں، یہاں برکت کے جھالے ہوں. خدایا دیس میں غالب اجالے ہی اجالے ہوں. پھر آمین بھول گئے ہو؟ یہ دعا اس لیے بار بار پڑھ رہا ہوں. خدایا دیس میں غالب اجالے ہی اجالے ہوں، یہاں حکام عادل ہوں، یہاں حاکم نرالے ہوں. یہاں ہر بستی میں نافذ شریعت مصطفیٰ کی ہو، یہاں خوشحال باسی ہوں، یہاں برکت کے جھالے ہوں. رب ذوالجلال ان تمام لوگوں کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے جنہوں نے اس ملک کے حصول کے لیے کوشش کی اور اس کے قیام کے بعد اس میں نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جد و جہد کی یا اس کی سرحدوں کی حفاظت کی. اللہ سب کے مراکز پر رحمتوں کا نزول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.